پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اشکال چند مواضع میں باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روغن نجس کو بیچنا اگر صحیح بھی ہے تو اس کی شرائط کیا ہے؟ آیا مشروط ہے کو بیع میں صریحاً کہا جائے کہ اس کو جلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا روغن نجس کو، یا صراحتاً تصریح کرنا بیع میں ضروری نہیں ہے، بلکہ دونوں کا قصد صرف اتنا ہو کہ وہ جلانے میں استعمال ہوگا، کھانے میں استعمال نہیں ہوگا، یہ قصد ہی کفایت کرتا ہے، یا شرط و قصد دونوں ضروری نہیں ہے، یعنی نہ شرط استصباح بیع میں ضروری ہے نہ قصد استصباح ضروری ہے، دونوں ضروری نہیں ہے۔ قصد تو شرط میں فرق یہ ہے کہ شرط کا مطلب ہے متن عقد بیع میں تصریح کی جائے، اور قصد کا مطلب دل میں ایک بات ہے کہ ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں لیکن جلانے کے لیے کر رہے ہیں، خرید و فروخت نجس تیل کو کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اور ابن ادریس حلی کا ظہور یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صریحاً بیع میں اظہار کیا جائے کہ ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں جلانے کے لیے اس تیل کو جو نجس ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ جواز استصباح کے بعد کہ جائز روغن نجس کو چراغ میں جلایا جائے، اور سب کے سب روغن نجس چراغ میں جلائے جا سکتے ہیں، اس جواز استصباح کے بعد ذکر کیا ہے کہ اس تیل کو جو نجس ہو گیا ہے اسی شرط کے ساتھ کہ استصباح کی شرط کے ساتھ بیچنا ہمارے نزدیک جائز ہے، ابن ادریس حلی نے کہا۔ لیکن وہ چیز جو حکایت کی گئی ہے کتاب خلاف شیخ طوسی سے، اس کا ظاہر یہ کہ نہیں، دوسرا مطلب ہے، یعنی دونوں کو قصد ہونا چاہیے کہ ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں بیچنے کے لیے نہیں، بلکہ بیچنے کے لیے تو صحیح لیکن کھانے کے لیے نہیں بلکہ جلانے کے لیے ہے۔ ثانی والا قول ہے قصد والا، شرط والا نہیں، جہاں پر شیخ طوسی نے کتاب خلاف میں کہا کہ بیچنا جائز اس شخص کے لیے جو تحت سما جو ہے تحت آسمان کے نیچے اس روغن نجس کو جلانے کا کام کرے گا تو اس کو بیچنا جائز ہے۔ اور ہماری دلیل یعنی شیخ طوسی علیہ رحمہ کی دلیل جو ہے اجماع فرقہ ہے اور اخبار فرقہ ہے، کہ فرقہ شیعہ اجماع رکھتے ہیں کہ اس کو جلانے کے لیے بیچنے کی اجازت ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ جائز مطلقاً، چاہے آپ اعلان کریں چاہے اعلان نہ کریں، چاہے کھانے کے اندر استعمال کریں چاہے استصباح کے لیے استعمال کریں، بالکل جائز ہے۔ اور اجماع کے دعوے سے خالی ہو کر مبسوط کی عبارت بھی ہے، اور انہوں نے مبسوط میں زیادہ کیا کہ بیچنا جائز ہے، بیچنا جائز نہیں مگر یہ کہ چراغ جلانے کے لیے جائز ہے۔ ظاہر شیخ طوسی قصد کفایت کرتا ہے، اور ظاہر غیر
جہاں پر انہوں نے تعبیر کی جاذب اہل استصبا، اس سے بھی ظاہر ہو رہا ہے وہ یہی مطلب ہے کہ قصد خالی کافی ہے، جیسے کہ شرائع، قواعد اور غیرہما کے اندر یہ مطلب ظاہر ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ محقق ثانی نے ذکر کیا ہے وہ مطلب کہ جس کا خلاصہ یہ کہ تعلیل رجوع کرتی جواز کی طرف، یعنی جائز ہے اس لیے کہ استصباح کا فائدہ موجود ہے، اس لیے بیچنا بھی جائز ہو جائے گا، یہ علت جو پیش کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے تصریح کی ہے کہ قصد استصباح معتبر نہیں ہے، اس قصد استصباح کے بغیر بھی بیچا جا سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ یوں کہا جائے قصد استصباح کے اعتبار سے کہ جب منفعت محللہ منحصر ہے اسی قصد استصباح کے اندر، اسی استصباح کے اندر منفعت منحصر ہے اور منافع نادرم اس کو ملاحظہ نہیں کیا جاتا ہے، تو قصد استصباح کے اندر جو منفعت محللہ ہے اسی میں منحصر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بیچنا جائز ہے، بے اعتبار ان کے قصد استصباح سے بیچا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر منفعت محللہ مقصودہ بھی اسی میں منحصر ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ مالیت شے اس کے منفعت محللہ مقصودہ کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور جب کسی تیل کے اندر نجس ہو جانے کے بعد منفعت مقصودہ محللہ اسی کے اندر منحصر ہو گیا تو اس منحصر استصباح کی خاطر بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلق فوائد کے اعتبار سے ہم روغن نجس کو نہیں بیچ رہے ہیں، اسی جو نجس ہونے کی حالت میں فائدہ ہے اسی کے اعتبار سے روغن نجس کو بیچ رہے ہیں۔ مطلق فوائد جو مالیت میں ملحوظ نہیں رکھے گئے ہیں، نہ تو وہ فوائد کہ جس کو ملحوظ رکھا گیا لیکن محرم فوائد ہے، حرام فوائد ہے، جیسے کھانا، روغن کھانا جو ہے ملحوظ فوائد ہے لیکن جو ہے وہ حرام فوائد ہے، اس لیے اس کی خاطر بھی بیچا نہ مطلق فوائد کی خاطر بیچ سکتا ہے، نہ حرام فوائد کی خاطر بیچا جا سکتا ہے۔ جب فرض کیا جائے کہ اس شے میں منفعت محللہ ملحوظ در مالیات وہ حرام ہے یا وہ فوائد ایسے ہیں جو مطلق فوائد میں شمار ہوتے ہیں، تو پھر بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اطلاق منصرف ہوتا ہے اس چیز کے مقابل میں کہ جس کے مقابل میں پیسہ دیا جا رہا ہے، اور پیسہ جو ہے حرام کے مقابل میں یا پیسہ منفعت مقصودہ محللہ نہیں ہے اس کے مقابل میں ہے، تو یہ پیسہ جو ہے جائز نہیں رہے گا۔ مفروض یہ ہے کہ اس روغن نجس کا حرام ہونا، مفروض یہ ہے کہ اس روغن نجس کا حرام ہونا یہ جب اس کا منفعت مقصودہ جو ہے حرام ہے یا مطلق منفعت جو ہے اس کے ذیل میں مالیت بن رہی ہے، تو دونوں اعتبار سے حرام رہے گا، صرف اس اعتبار سے کہ منفعت مقصودہ محللہ جائز ہے اس بنیاد پر صرف بیچا جا سکتا ہے۔ پس روغن نجس بھی اگر منفعت مقصودہ محللہ اس کا جو ہے روغن جلانے کے کام آتا ہے تو اس کے مقابلے میں بیچنے میں کوئی حرج نہیں، پس اکل مال بالباطل نہیں ہے، اکل مال بالحق ہے، یعنی وہاں پر۔ آئیے عبارت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اذا عرفت هذا، جب آپ نے جان لیا کہ روغن نجس کو یا منفعت مقصودہ محللہ کی وجہ سے جائز سمجھا یا نص کی وجہ سے جائز سمجھا، بہرحال کسی طرح بھی جائز سمجھا، الاشکال فی مواضع، پھر بھی اشکال جو چند مواضع میں باقی ہے۔ الاول، پہلا موضوع، ان صحت بإحاطة دون، اس روغن نجس کے بیچنے کے صحیح ہونے میں، حل ہی مشروطۃ باشتراط الاستصباح بہ صریحا، مشروط اس بات کے اوپر کہ اس روغن نجس سے چراغ جلانے کا کام ہوگا، صریحا کیا عقد بیع میں تصریح کرنا لازمی ہے، اور یکفی قصدہما لذالک، یعنی دونوں طرف مشتری و بائع دونوں قصد کریں اسی استصباح کو، وہی کفایت کرے گا۔
اور لا یشترط احدہما، یا ان دونوں میں سے کسی چیز ایک کی بھی شرط نہیں ہے۔ ظاہر الحلی، ابن ادریس حلی کتاب سرائر میں اس کا ظاہر ہے کہ اول یہ کہ استثباء کی تصریح متن عقد میں صریحاً لازمی ہے، فإنه بعد ذکر جواز الاستثباء بالدهن المتنجسة جمعہ۔ ابن ادریس حلی نے اس کے ذکر کے بعد کہ استثباء کے لیے روغن نجس کو بیچا جا سکتا ہے، تمام کے تمام روغن نجس کو، قال یجوز بیعها، اور جائز ہے اس روغن نجس کو بیچنا، بہذا اس شرط کے ذریعے سے کہ استثباء کے لیے بیچا جائے گا، عندنا ہمارے نزدیک اس کو بیچنا جائز ہو جاتا ہے۔ ظاہر المحکی عن الخلاف الثانی، جب جو ہے ہم شیخ طوسی کی کتاب خلاف سے ملاحظہ کرتے ہیں تو انہوں نے جو ہے ملاحظہ کیا ہے کہ جو مطلب بھی حکایت کی کتاب خلاف شیخ طوسی سے، اس کا ظاہر تو دوسرا مطلب ہے، یعنی قصد استثباء کافی ہے، متن عقد میں تصریح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حیث قال، جہاں پر شیخ طوسی نے کتاب خلاف میں یوں کہا، جاز بیعہ، اس روغن نجس کو بیچنا جائز ہے، لمن یستصبح بہ تحت السماء، اس شخص کے لیے جو اس چراغ اس روغن کو جلاتا ہے آسمان کے نیچے۔ دلیلنا اجماع الفرقت، ہماری دلیل روغن نجس کے سلسلے فرقہ کا اجماع موجود ہے، فرقہ علماء کا اجماع موجود ہے کہ جو ہے روغن نجس کو جلانا کی خاطر جو ہے اجازت ہے۔ اخبارہم، اور اس فرقے محقہ کی خبریں جو ہے وہ بھی دلالت کرتی ہے کہ چراغ کے لیے جلانا جائز ہے، بیچنا جائز ہے نہیں۔ وقال ابو حنیفہ، ابو حنیفہ نے کہا یجوز مطلقاً، مطلقاً بیچنا جائز ہے، چاہے جو ہے وہ چراغ کے لیے ہو چاہے کھانے کے لیے ہو۔ انتہا قول ابو حنیفہ۔ ونحوہ، اور نحو ابو حنیفہ، مجرداً عن دعوی الاجماع، اجماع سے خالی کرتے ہوئے، عبارت المبسوط، مبسوط کی عبارت بھی ایسی ہی ہے۔ وزاد، مبسوط نے اضافہ کیا کہ انہ لا یجوز بیعہ الا لذالک، جائز نہیں روغن نجس کو بیچنا مگر یہ کہ اس کی خاطر، یعنی بیع نجس کو روغن کو بیچنے کی اجازت ہے، الا لذالک، سوائے اس کے کہ اس کو ملاحظہ کریں کہ یہ روغن نجس کو جلانے کے لیے استعمال کرے گا، صرف اس لیے۔ وظاہرہ کفایت القصد، اور ظاہر عبارت شیخ طوسی یہ ہے کہ قصد استثباء کفایت کرتا ہے خرید و فروخت میں۔ اور ظاہر غیر، اور غیر مصنف کا ظہور بھی، یعنی غیر اور شیخ طوسی کا ظہور بھی یہی ہے، ممن عبر بقول، ان میں سے جنہوں نے تعبیر کیا اپنے اس قول کو کہ جاز بیعہ للاستثباء، کہ اس روغن نجس کو بیچنا جائے استثباء کے لیے، کما فی الشرائع والقواعد وغیرہا، جیسے کہ شرائع، قواعد، غیر ان دو کتاب کے اندر استثباء کے لیے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نعم ذکر المحقق ثانی، محقق ثانی ذکر کیا ما حاصل، وہ مطلب جس کا خلاصہ یہ کہ ان التعلیل راجع الی الجواز، یعنی تعلیل رجوع کرتی جواز کی طرف، یعنی یجوز لاجل تحقق فائدۃ الاستثباء بیعہ، جائز بیچنا اس کی وجہ سے کہ فائدہ استثباء حاصل ہوتا ہے، لاجل تحقق فائدہ الاستثباء، فائدہ استثباء کا جو ہے وہ تحقق اور وجود میں آ جانا، یہ خود ایک ایسا فائدہ ہے جس کی خاطر بیچنا جائز ہے، استثباء جو ہے صحیح ہو جاتا ہے وہاں پر۔ وکیف کان فقد صرح جماعت بعدم قصد الاستثباء، ایک جماعت نے تصریح کی کہ استثباء کا قصد کرنا جو ہے وہ بھی معتبر نہیں ہے۔ ویمکن ان یقال، ممکن ہے کہ یہ کہا جائے بے اعتبار قصد استثباء کے قصد کی وجہ سے، اذا كانت المنفعۃ المعللۃ منحصرۃ فیہ، جب منفعت معللہ منحصر ہو جائے ایسے کام میں کہ جو منفعت معللہ منحصر ہو استثباء کے کام میں، تو وہاں پر بھی بیچنا جائز ہے۔ او کان من منافع نادرۃ، اور منافع نادرہ اس روغن نجس کا، التی لم تلحظ، جس کو ملاحظہ نہیں کیا جاتا ہے اس کی مالیت میں کہ اس کے اندر کوئی دوسرا بھی فائدہ موجود ہے، نہیں منفعت محللہ کو دیکھا جاتا ہے، منفعت محللہ مقصودہ وہ نادر ہے، تو پھر اس کو مالیت مال میں ملاحظہ نہیں کیا جاتا۔ کما فی من سمنا اللوز والبنفسج وشبہہما،
جیسے کہ بادام کا تیل، گل بنفشہ کا تیل، یا ان جیسے قیمتی اشیاء کا تیل، یہ جو ہے اس کو اس طرح ملایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہاں چونکہ روغن کا یہ جو ہے بادام کا تیل وہ مہنگا ہوا کرتا ہے، اگر اس کو مالش کرنے میں استعمال کریں یا اس کو چراغ جلانے میں استعمال کریں تو اس کا منفعت مقصودہ شمار نہیں ہوتا. اس کا منفعت مقصودہ یہی ہوتا کہ بادام کے تیل جو ہے وہ مہنگا، اس لیے کھانے میں یا دوائی میں استعمال ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے علاوہ استعمال ہوگا تو منفعت مقصودہ شمار نہیں ہوگا، اور اس کی مالیت جو ہے وہ نہ تو اس اعتبار سے شمار کی جائے گی کہ جس اعتبار سے منفعت مقصودہ نہیں ہے، اس اعتبار سے نہیں ہے، تو وہ اس اعتبار سے دیکھیں جہاں پر منفعت مقصودہ، اسی اعتبار سے اس جو ہے اس کی حیثیت بنتی ہے کہ جہاں پر منفعت مقصودہ ہو وہ مالیت کے اندر دخیل ہوا کرتے، منفعت غیر مقصودہ جو مالیت میں دخیل نہیں ہوا کرتا ہے. تو بادام کا تیل مالش کرنے کے لیے، بادام کا تیل چراغ جلانے کے لیے اثر انداز نہیں، کیونکہ اس کا منفعت مقصودہ شمار نہیں ہوتا ہے. منفعت مقصودہ اس کے کھانے کے اعتبار سے شمار ہو، کھانے جائز نہیں، بس اس لیے جو ہے اس کی مالیت کا حساب آپ جو ہے وہ کھانے سے حساب لگا سکتے ہیں، اس کو جو ہے مالش کرنے یا اس کو جو ہے وہ چراغ جلانے کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. کما فی دہن اللوز والبنفسج ونحشبہما، بادام اور گل بنفشہ اور ان دونوں کی مانند جو تیل ہوتا ہے اس کے اندر ملاحظہ نہیں کیا تو اس کی مالیت کو بادام کے تیل کے اعتبار سے، کیونکہ کھانے میں استعمال نہیں ہوگا، نجس ہو گیا ہے، تو اب روغن نجس کی لحاظ سے اس کی قیمت نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ بادام کے تیل کی قیمت حساب نہیں کی جائے گی اس چراغ جلاتے وقت، لأنما مالیت الشیء انما ہی باعتبار منافع المحللۃ المقصودۃ، کیونکہ کسی چیز کی مالیت جو ہے اس کے منافع مقصود محللہ کے اعتبار سے ہوا کرتی، لا باعتبار مطلق الفوائد. مطلق فوائد کو مد نظر کرنی ہے، مطلق فوائد کہ غیر الملحوظ فی مالکیت، اس اعتبار سے کہ جس کو ملحوظ نہیں کہتے مالکیت میں کسی طرح بھی اس کے اعتبار سے مطلق منفعت کے اعتبار سے قیمت نہیں بنے گی. اور ولا باعتبار الفوائد الملحوظۃ المحرمۃ، اور جو ہے روغن بادام جو ہے اس کے حرام فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانے میں بادام کا تیل استعمال کر سکتے ہیں چونکہ حرام ہے، اس کے لحاظ سے بھی اس بادام کے تیل کی قیمت نہیں بنے گی. فَإِذَا فُرِضَ أَنْ لَا فَائِدَةَ فِي الشَّيْءِ مُحَلَّلَةً مَلْحُوظَةً فِي مَالِيَتِهِ، جب ہم فرض کرتے کہ بادام کے تیل کو کوئی فائدہ نہیں جو منفعت محللہ ہو اس کی مالیت کے اعتبار سے، فلا يجوز بيعه، تو اس روغن بادام کو بیچنا جائز نہیں، الا علی الاطلاق، مگر کہ مطلقاً کہا جائے کہ ہر تیل کو بیچنے کی اجازت تو ایک الگ مسئلہ ہے. لأن الاطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإضاء المنافع المقصودة منه، کیونکہ جب بھی معاملہ ہوگا تو مطلق معاملہ منصرف ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ پیسے جو دیے گئے منفعت مقصودہ کے مقابل میں دیے گئے ہیں. المفروض حرمت، اور فرض یہ کہ منافع مقصودہ جو کھانا پینا ہے روغن نجس کے ساتھ وہ حرام رہے گا. فیکون اکلا للمال بالباطل، بس یہ معاملہ کرنا اکل مال بالباطل میں شمار ہوگا، اور اکل مال بالباطل میں شمار ہونے کی سے روغن نجس کو چراغ جلانے میں بھی نہیں خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے. صلی اللہ علیہ